نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يزد ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع متفق عليه. وفي رواية لمسلم يمين الله ملآن قال ابن نمير ملآن سحاء الليل لا يغيضها شيء الليل والنهار. وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زرار المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. یہ فصل اول کی آخری دو حدیثیں ہیں جس کا متن آپ نے سماعت فرمایا. حدیث پاک کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خزانوں سے. اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن مخلوق کو بتانے کے لیے استعمال ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے بھرے ہوئے ہیں جو کبھی خالی ہوتے ہی نہیں. انسان تو جو کچھ خرچ کرتا ہے تو کچھ خالی ہو جاتا ہے نا. کوئی بھی انسان کچھ خرچ کرے گا تو کچھ تو خالی ہوگا اور کبھی کبھی خالی ہونے کے ڈر سے خرچ ہی نہیں کرتا. لیکن قدرت کے یہاں یہ وہ کبھی خالی ہی نہیں ہوتے. اور میں دیکھتا ہوں کہ قدرت کی جتنی چیزیں ہیں وہ کبھی کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. سورج جانے کب سے چمک رہا ہے, کچھ اس کی روشنی میں کمی آئی, کچھ کمی آئی, اس کی شدت میں اس کی حدت میں کچھ کمی آئی نا. چاند کی چاندنی جانے کب سے ہے, کبھی اس میں کچھ کمی آئی. اسی طرح دنیا کے 3/4 حصے پر سمندر بہ رہے ہیں, کچھ پانی میں کمی آئی. آکسیجن پھیلی ہوئی جہاں سے جی چاہے وہیں سے لے لو آپ, کچھ اس میں کمی آئی نہیں. قدرت کی کسی چیز میں کچھ کمی نہیں آتی. یہ پھول جانے کب سے مہک رہے ہیں, کچھ کمی آئی, مہک رہے ہیں, کوئی کمی. تو قدرت کے ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں, وہ آپ کو سمجھانے کے لیے تو ورنہ وہ ہاتھ سے پاک ہے, وہاں ہاتھ پاؤں کی بات نہیں ہے. لیکن ہاتھ سے مراد قبضہ, ہاتھی سے آدمی قبضہ کرتا ہے اور اس پکڑنے کو بھی قبضہ ہی کہتے ہیں. تو مانا یہ کہ قدرت کے قبضے میں بھرپور خزانے ہیں. پھر جو بھی خزانہ ہے دینے ہی کے لیے ہے, خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ اور بات ہے, خزانے تو ہر چیز کے بھرپور ہیں لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کتنا خزانہ اس کے لیے مفید ہے, کہاں جا کے مضر ہو جائے گا, تو ایک اندازے سے اتارتا ہے. جیسا کہ کلام پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بھرپور خزانے میرے پاس نہ ہو, یہ قدرت کہہ رہی ہے, لیکن اس کو ہم ایک اندازے سے اتارتے کہ کتنا اس کے لیے مفید ہے, کہاں جا کے یہ مضر ہو جائے گا, ایک اندازے سے. فرمایا لا یغیدها نفقۃ, اللہ کا خرچ کرنا ان خزانوں کو, خزانے کو کم نہیں کرتا, جیسے ویسے ہی رہتا, جیسے ویسے. بہت بار حضور نے ایسا کیا, یہ منظر دکھا دیا ہے. جب لوگوں نے شکایت کی کہ حضور کھانا تھوڑا سا پکا ہوا ہے اور کھانے والے کو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں, آپ اس کی فکر مت کرو, تو اس کی فکر تو مت کرو, جس کے بندے کھلائے گا. پھر اس کھانے کو حضور نے ڈھک دیا اپنے دست کرم سے, آپ کھول کے دیکھنا نہیں, بس کھلاتے رہنا. سب لوگوں نے کھا لیا, پھر بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو کہ سب نے آرام سے سب کھا لیا. تو دیکھیں تو کھانا کتنا ہے, تو دیکھا جتنا تھا اتنے, وہ اس میں کچھ کم نہیں. معلوم ہوا اس خزانے سے کچھ حصہ قدرت نے اپنے محبوب کو دے رکھا, وہ کم نہیں ہوا. حضور تو حضور ہیں. ہمارے جو ابتدائی شیخ تھے مولانا نصر اللہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں ایک سالک راہ کے جلسے میں, شاہ عبد اللطیف شاہ ستین شریف کے سلطان پور میں ہے, وہ میلاد بہت پڑھتے تھے, بہت عمدہ میلاد پڑھتے تھے, میلاد شریف. کہا ان کے میلاد میں شریف ہونے کا اتفاق ہوا مجھے. تو ایک غریب آدمی نے وہ میلاد رکھ دیا تھا ہمارے شوق میں بیچارے, اور غریب بڑھ بڑھ کر کے اس دین کو سینے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں. اور اس دین کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور پھر غریبوں میں چلا بھی جائے گا.
تو ایسے غریبوں کے لیے مبارکباد ہے. کہتے ہیں کہ آیا بھاگ کر کے کہنے لگا کہ یہ سن کر کے کہ آپ میلاد پڑھیں گے حضرت مجمع بہت زبردست ہو گیا. میں تو غریب آدمی ہوں تو کیا کروں, میں سوچتا تھا کہ کوئی شیرینی وغیرہ تقسیم کر دوں, لیکن مجمع اتنا زیادہ ہے, کراؤڈ اتنی عظیم ہے کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا. کہا بیٹا تم اس کی فکر مت کرو, ایک بڑے تشت میں رکھ کر کے شیرینی تم لانا میرے پاس, اس کے بعد پھر جب میں کہوں تب تقسیم کرنا. شاہ عبد اللطیف صاحب, یہ حضور کے غلاموں کے غلام کی بات کر رہا ہوں, اور ہمارے شیخ بیان کر, کہا میں وہاں تھا, کہا ایسے مت بانٹ رہا ہوں, میرے پاس لانا, پھر جب میں کہوں تب بانٹ دیں. لیا تو صاحب نے اپنا رومال اس پر ڈال دیا شیرینی, اور کہا بھر بھر مٹھی بانٹنا, کمی مت کرنا. وہ کہہ رہا تو میں تو ڈرا کہ 10-15 آدمی میں ختم ہو جائے گا, لیکن اب شیخ کا حکم تھا تو کیا کروں, تو میں نے بھر بھر مٹھی سب کو دینا شروع کر دیا. پورے مجمع کو جب دے چکا تو اس کی حیرت کا انتظار, ابھی اسی پر اس کو حیرت ہے. یہ اتنے بڑے کراؤڈ کے بھر بھر مٹھی میں نے دے دیا, گن کے نہیں دیا. یہاں بھی شیرینی بڑھتی گنگی بڑھتی ہے نا, ایک ایک آتی ہے نا آپ کے حصے میں, انہوں نے کہا گننا نہیں سے بھر بھر مٹھی دے دینا. ابھی اس کی حیرت کی انتہا اسی پر تھی, سمجھ کہنے لگا کہ اب تو سب کو دے دیا ہے, لاؤ دیکھیں کہ اس میں جو بانٹا ہے ابھی کتنا رہ گیا ہے. تو دیکھا جتنا تھا اتنا تھا. یہ قدرت کے خزانے کا تو کیا کہنا, جو قدرت کے بندے ہیں خاص بندے, ان کے ہاتھ بہت کچھ قدرت کے خزانے ہیں. کہا جتنا تھا اتنا ہی تھا. کہا تمہیں معلوم تمہارا کچھ نہیں سکتا, اللہ نے پہنچا دیا سکتا. تو قدرت کا خرچ کرنا جو ہے کچھ کم نہیں کرتا. فَإِنَّهُ لَا يَغِيدُهَا نَفْقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. سہون کے معنی ہیں عربی زبان میں اوپر سے پانی گرانا. سہاؤ لینے کا مطلب ہے کہ اس کے دستے کرم رات دن سیلاب کی طرح سے لٹاتے رہتے ہیں, جیسے سیلاب آیا رہتا ہے پورے بندوں, لیکن اس کے ہاں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اسی لیے عرب ایک محاورہ بولتے ہیں, سہاؤن ماطرن, یہ سیلابی انداز میں برسنے والی بارش. تو قدرت سیلابی انداز میں لوگوں کو دیتی رہتی, لیکن وہاں کچھ کمی نہیں آتی. سہاؤ لیل, رات دن وہ دیتا ہی رہتا ہے. اس کی عطائیں سیلاب کی طرح سے لوگوں تک آتی ہی رہتی, لیکن اس سے اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. بیدہ المیزان, ترازو اس کے ہاتھ ہے, لیکن ترازو کو مطلب ایک اندازہ کر کے دیتا ہے کہ اس کو کتنا ملنا چاہیے. وہ قدرت کا اندازہ ہے کتنا ملنا چاہیے اس کو. بیدہ المیزان یخفض و یرفع, کبھی ترازو کو جھکاتا ہے کبھی اٹھاتا ہے. یعنی عطائیں کبھی بہت زور سے آتی ہیں کبھی تھوڑا رک جاتی ہیں, ایسا نہیں رہتی. جیسے ترازو کے دو پردے کبھی نیچے جاتے ہیں کبھی اوپر جاتے ہیں, ایسا نہیں رہے. ارأیتم ما انفق مذ خلق السماوات والارض, تم بتاؤ تو صحیح کہ جب سے اس نے زمین و آسمان بنایا ہے تب سے اس وقت سے لے کے اب تک کتنے خزانے اب تک لٹا دیے ہیں, اور جب تک یہ زمین آسمان آئے وہ مخلوق لٹاتا ہی رہے گا, کچھ کمی آنے والی نہیں. یہ تم کو مضبوط کرنا ہے کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ قدرت جب سے زمین آسمان پیدا کیا خرچ کر رہی, کچھ کمی نہیں ہے. اسی طرح قدرت نے کہہ دیا تم بھی جب میری راہ میں خرچ کرو گے اور جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو دیکھو کہ اس میں کوئی کمی نہیں. لیکن وہ کر کے دیکھو, سن کے تو بہت لوگ دیکھ چکے ہیں, کام تو جب ہوتا جب کر کے دیکھو. جو کرنے والے ہیں ان کو تجربہ ہے, اور جو کرنے والے نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہوا, کر کے دیکھو کبھی کم نہیں ہوتا. یہ شبنم کب سے برس رہی ہے, کچھ کمی ہوئی ہے شبنم کے خزانے, کچھ وہ کم درے خوشاب لٹانا نہیں ہو, خالی کبھی شبنم کا خزانہ نہیں. شبنم روز برستی ہے, کچھ کمی ہوئی ابھی بھی. سورج کی روشنی میں کمی نہیں, چاند کی چاندنی میں کمی, پھولوں کی مہک میں کوئی کمی, ستاروں کی چمک دمک کب سے چمک, کچھ کمی نہیں آئی. تو قدرت کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے یہاں خدا کی قسم کبھی کمی نہیں ہوتی. لیکن یہ کرنے والے کو تجربہ ہے, جس نے یہ کام نہیں کیا وہ تو سوچے ڈر جائے گا, یہ اس کا کام نہیں ہے, جس کے نصیب میں ہے. ارأیتم ما انفق مذ خلق السماوات والارض فإنه لم يغد ما في يده, اس لیے کہ جو کچھ اس کے دست قدرت میں ہے کم نہیں کیا اس خرچ کرنے. وہ کان عرشہ علی الماء, اور اس کا عرش جو ہے, اس کا تخت جو ہے پانی پر ہے. پانی کو بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں کہ پانی کے اوپر تخت رکھا ہوا ہے, اس کے عرش کے نیچے کوئی اور چیز نہیں سوائے پانی کے. یا پانی ہے یا اوپر عرش ہے نیچے پانی ہے. پانی سب سے پہلے پیدا ہوا بتا چکا ہوں, اور زندگی بھی سب سے پہلے پانی میں آئی, اور زندگی پانی ہی سے ہے, تو اس کا عرش پانی کرتا ہے. بیدہ المیزان, اس کے دست قدرت میں ترازو ہے. یخفض و یرفع, اس کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. متفق علیہ, اس کو بخاری, امام بخاری نے بھی روایت کیا, امام مسلم نے. اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے یمین اللہ ملآ, اللہ کے سیدھے ہاتھ بھرے ہوئے, اس کے سب ہاتھ سیدھے, وہاں الٹا ہے نہیں کچھ. ہمارے یہاں تو سیدھا ہے, یہ الٹا ہاتھ ہے, یہ سیدھا پاؤں یہ الٹا پاؤں ہے, وہاں الٹا سیدھا کچھ سب سیدھا ہے. تو اللہ کے سیدھے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خزانے سے.
قال ابن نمیر ملعان، ابن نمیر کی روایت میں ملعا کی جگہ پہ ملعان ہے. سحاؤن، رات دن وہ انڈیلتا رہتا ہے، تو سیلابی انداز میں سخاوت کرتا رہتا ہے. لا یغیدها شیء اللیل والنہار، رات دن خرچ کرنے کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. جو خرچ کرنے والے ان کی دل کی دھڑکنوں سے آپ پوچھ لو کبھی دل پہ ہاتھ رکھے کہ آپ کا کچھ کم ہوا، وہ کہیں گے زیادہ ہو گیا. لیکن جو نہیں کرتے ہیں بخیلی پہ، ان کو تو چھوڑو، وہ تو بیچارے 99 کے پھیر میں کہ 99 ہے، 1 روپیہ اور ملتا تو 100 ہو جاتا ہے، تو ان کو تو چھوڑ دو. اور زیادہ تر لوگ اسی بخیلی پر ہیں، ان کی بات چھوڑ دو. لیکن جو کرنے والے ان کی دل کی دھڑکنوں سے کچھ کم ہوا، وہ کہیں گے نہیں کم نہیں ہوا، زیادہ ہوا. اور اس کا وعدہ یہی ہے تم خرچ کرو گے ہم زیادہ دیں گے. تو آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے. آدمی کہہ دیتا ہے تو بھروسہ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تو بھروسہ ہوتا ہے، ایک انجینئر کہہ دیتا ہے تو بھروسہ. قدرت کہہ رہی بھروسہ نہیں آپ کو. کیسے خدا پرست ہو تو کیسے خدا کے بندے ہو، سمجھ سے باہر ہے. وان ہو، اور انہی سے ایک روایت ہے، یعنی امام ابو ہریرہ سے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سرار المشرکین. یہ دوسری حدیث ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ جو مشرکوں کے بچے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ عمل تو کیا نہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ کہاں رہیں گے، جنت میں رہیں گے کہ جہنم میں رہیں گے. کچھ لوگوں نے پوچھا. کیا جواب دیا ہے سرکار نے، کتنا مختصر ہو، کتنا معنی خیز ہے. حضور جواب دے رہے ہیں، قال انما قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین. اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیا عمل کرتے. اگر ان کو بڑے ہونے کا موقع ملتا اور کام کرنے کا موقع ملتا تو یہ کیا کرتے، تو جو یہ کرتے اللہ ویسا عمل دیتا. کتنا اچھا جواب ہے. زبردستی ادھر ادھر بھاگنا، اور جب تک مضبوط روایت نہ ہو کسی کو جہنم میں بھیج دینا، کسی کو جنت میں بھیج دینا ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ بڑے ہو کے کیا کرتے، جو یہ کرتے وہ لکھ دیا، وہ اسی جگہ ہی کو مل جائے. اللہ بغیر کیے کسی کو کوئی سزا نہیں دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.